یہی احادیث جو ہم بیان کرتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ ذات کہ جس کے صدقے سے آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا ہوئی، آپ کی اولاد بھی آپ کو اس ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، آپ کی نوکری بھی آپ کو اس کے صدقے سے ملی، آپ کا گھر جہاں آپ چھت چھپانے کے لیے آپ کو جگہ نہیں تھی، آپ کو عمدہ گھر بھی ملا تو ذات حبیب کبریا کے صدقے سے۔ یعنی وہاں تو ایک نعمت کی بات تھی جس کے لیے آپ سوال کرتے تھے کہ اسلام اجازت دے رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جد دیتا ہے۔ آپ کی شادی بیاہ کے معاملات ہوں، آپ کے گھریلو معاملات ہوں، ہم نے ابھی ثابت کیا حدیث سے۔ تو پھر جس کے صدقے سے سب کچھ مل رہا ہو اور جس دن وہ ذات تشریف لائے تو پھر کیوں نہ جائز ہو، پھر کیوں نہ خوشی منائے؟ کیونکہ یہ میں نہیں کہتا کہ اس کے صدقے سے ساری نعمتیں، یہ تو خود رب کائنات نے بارہا قرآن کی آیات کے اندر اس کی واضح دلائل موجود ہیں، استنباط علماء نے کی، خود سرکار نے بیان کر دیا ہے۔ بات ہی ختم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم ابھی اٹھا کر دیکھیے، اس میں بات کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ واللہ یعطی یعنی عطا کرتا اللہ ہی ہے، دیتا وہی ہے۔ تمہیں عزت دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، تمہیں علم دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، تمہیں حکمت دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، تمہیں گھر دے رہا ہے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نعمتیں دے رہا ہے، یہ سب کچھ تمہیں آنکھیں ٹانگیں ناک، یعنی اپنی نعمتوں پہ غور کرو، خارجی نعمتوں سب کچھ اللہ کا عطا کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا انما انا قاسم، ایک تاکید فرما دی۔ اب یہ لوگ جانتے ہیں جو عربی جانتے ہیں کہ کس طرح اسٹریس کر رہے ہیں آپ عربی کلام کے اندر، کیسی کیسی تاکیدیں استعمال کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی تم میں شک نہ رہ جائے، دیتا وہ ہے لیکن دلواتا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، تو بانٹتا میں ہوں، دینے والا۔ تو اب جس کے ہاتھوں سے ملے وہ ذات جب تشریف لائے اور ہم نہ منائے خوشی، باقی اپنے بچے کی مناتے رہے جو ہمیں ملا اس کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کریں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، اور حبیب کی بات آئے تو ہم کہیں یہ بدعت ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں عقل سے بھی انسان سوچے، دکھ ہوتا ہے ایسی بات اگر انسان کرے تو۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ خوشی منائی جا سکتی ہے، تو اگر ہم کسی کو اتھینٹک طریقے سے بتانا چاہیں تو کیا یہ بات قرآن و حدیث سے بھی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے؟ تو کیوں نہیں ہے مولانا؟ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلائل ہے، کوئی ایک ہو تو بات۔ اب وقت تو مختصر، ایک آیت آپ کے سامنے پیش اور ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خلاق عالم ارشاد فرما رہا حبیب اعلان کر دی، جب اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو فلیفرحوا، یہ امپیریٹو سینٹنس ہے۔ جو کوئی بھی تھوڑا بہت بھی عربی گرامر سے واقف ہے یا انگلش گرامر سے واقف ہے اس کو اندازہ ہونا چاہیے امپیریٹو سینٹنس معنی حکمیہ جملہ ہے، یعنی یہ بھی نہیں، یعنی دیکھیے اب فرق دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات۔ اپنے بچے کی پیدائش پر خوشی منانے کی بات تھی، نوکری ملنے پر خوشی منانے کی بات تھی، یا نکاح کرنے پر ولیمہ کرنے پر خوشی کا اظہار تھا، وہ بھی احادیث کے اندر ثابت، بہت مختلف احادیث مختلف باتیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا سرکار کی جو بھی پہلی حدیث ہم نے پیش کی، ایام عید پر خوشی منانے کی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں چھوڑ دو ان کو، منانے دو۔ وہاں اگر آپ غور و فکر کریں گے مختلف خوشیوں پر تو ہمیں جواز ملے گا کہ یہ چیز جائز ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب حبیب کی ذات پاک کی تشریف آوری پر خوشی کی بات آئی تو فرمایا اب یہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے یہ تو مجھ رب کعبہ کا حکم ہے، کیونکہ اسی کے صدقے سے تو تمہیں ملا کرتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، ہر حال میں اس کے آنے پر خوشی مناؤ۔ اللہ، آپ ہماری بات سمجھتے ہیں؟ یہ تو خود ذات بے نیاز کا حکم موجود ہے۔ آگے حدیث پاک بخاری شریف کی موجود ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، مشہور حدیث ہے، کتاب النکاح کے اندر موجود۔ سویبہ لونڈی تھی ابو لہب کی۔ ابو لہب نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جب سرکار کی ولادت ہوئی تو ابو لہب نے بحیثیت چچا ہونے کے خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی بات قابل غور ہے اور نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت چچا ہونے کے اور بحیثیت بھتیجا ہونا، کہ میرے ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی پیدا ہو رہا ہے اور یہی میرا بیڑا غرق کرے گا اس کی بنسبت، وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے معاذ اللہ، ورنہ نبی نے تو اسلام پھیلایا، دین پھیلایا، دنیا کو بیڑا پار کیا ہے، ان کا
بیڑے کو پار کیا، لیکن وہ بدبخت یہی سمجھا کرتا تھا. اور یہ تو بات کی بات ہے، خیر اس کو تو پتہ نہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ہمارے دین کی مخالفت، ہمارے آبا و اجداد کی مخالفت. اس نے کہا تو بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس نے خوشی کے اندر انگلیوں کے ساتھ، روایات میں آتا ہے ایک سویبہ لونڈی تھی، اس کو آزاد کر دیا. اعتق ابو لہب، ابو لہب نے آزاد کر دیا. اس کو یہ بات نہیں پتا بڑے ہو کر یہ کیا کرے گا. اب وہی ابو لہب ہے جس ذہن میں رہے کہ اس سے بدتر اور برا کافر شاید ہی کوئی، کہ جس کے لیے پورے قرآن کی آیت نازل ہوئی، پوری سورت نازل ہوئی، ہم اور آپ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. پورے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ اس سے برا بدتر کوئی نہیں. یعنی کفر میں بھی انتہا ہے. کافر تو اور بھی بہت تھے، منافق اور بھی بہت تھے، لیکن یہ ایسا خبیث تھا کہ جو رسول اللہ کی کھلے عام توہین کرتا، گستاخی کرتا، حبیب کو ایذا دیتا، تکلیف دیتا، رب کو گوارا نہیں ہوا. رب نے پوری سورت نازل کر دی کہ تو ہمارے حبیب کے لیے کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو